السلام علیکم. آئی ایم عزیر ظفر فرام یوٹیوب چینل ڈی کے وائٹ بورڈ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیریوڈک ٹیبل. کلاس 7th سائنس یونٹ نمبر 4. پیریوڈک ٹیبل کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا انٹروڈکشن اگر ہم دیکھیں اس کا، تو جتنے بھی میٹر ہوتے ہیں نا، اسے ہم کہتے ہیں مادہ. یہ تمام کے تمام میٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں کس چیز سے مل کے؟ ایٹم سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایٹم سے مل کے بنے ہوئے کہہ سکتے ہیں آپ، یا پھر ایلیمنٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں مل کے. ٹھیک ہے، جتنے بھی اس دنیا کے اندر میٹر ہیں، سالڈ ہیں، لیکوڈ ہیں یا گیس ہے، وہ سارے کے سارے میٹرز ایٹمز یا پھر ایلیمنٹ سے مل کر بنتے ہیں. اور جو ٹوٹل ایٹمز یا ایلیمنٹس ہیں جو پوری دنیا کے اندر دریافت ہو چکے ہیں، ڈسکور ہو چکے ہیں، جن کا ہمیں پتہ چل چکا ہے، وہ ہیں 118. 118 ایلیمنٹس ایسے ہیں جو کہ دریافت ہو چکے ہیں، جن کے ملنے سے تمام کی تمام میٹر بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان تمام ایلیمنٹس کو ایک ٹیبل کی فارم میں ارینج کرنا، تمام ایلیمنٹس کو ایک ٹیبل کی شکل میں ارینج کرنا، اسے ہم کہتے ہیں پیریوڈک ٹیبل. پیریوڈک ٹیبل میں کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی لائنز بھی ہوتی ہیں اور اس طرح کے کالمز بھی ہوتے ہیں. یہاں پر ایلیمنٹس رکھے جاتے ہیں ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ. تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں. دی ارینجمنٹ آف ایلیمنٹس، ایلیمنٹس کی ترتیب ان دی فارم آف ٹیبل از کالڈ پیریوڈک ٹیبل. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ پیریوڈک ٹیبل کہتے ہیں. یہ آپ کی بک پر ڈائیگرام بھی بنائی گئی ہے اس کی. اب آگے ہے کہ ایلیمنٹس کو ارینج کیسے کیا جاتا ہے. تو اس کی 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جن کی بیسس پر ہم انہیں ارینج کرتے ہیں. تو سب سے پہلا ہے ایلیمنٹس آر ارینجڈ آن دی بیسس آف پراپرٹیز. پہلی بات کیا ہے؟ پراپرٹیز کے لحاظ سے. ایسے ایلیمنٹس جن کی پراپرٹیز ایک جیسی ہوتی ہیں، ان کو ایک کالم میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے ایلیمنٹس جن کی پراپرٹیز چینج ہیں، ان کو ہم نیکسٹ کالم میں جا کے رکھیں گے. اینڈ الیکٹران ان دیئر ویلنس شیل، اور ان کے آخری شیل کے اندر موجود الیکٹران کی تعداد. اب ایٹم کا سٹرکچر دیکھا جائے نا اگر، تو ایٹم کا سٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے. سینٹر میں ہوتا ہے نیوکلیس اور باہر ہوتے ہیں ایسے سرکلز. ٹھیک ہے، نیوکلیس کے اندر ہوتے ہیں پروٹون اور ساتھ میں ہوتے ہیں نیوٹران. پروٹون ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں نیوٹران. ٹھیک ہے، اور اس کے باہر یہ جو شیلز ہیں، سرکلز ہیں، ان کے اندر موجود ہوتے ہیں الیکٹرانز. اب جو سب سے آخری والا شیل ہے، اس کے اندر جو موجود الیکٹرانز ہیں، ان کی بنیاد پر بھی ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے. ایسے تمام ایلیمنٹس جن کے آخری شیل میں ایک الیکٹران ہے، وہ پہلے کالم میں آ جاتے ہیں. ایسے تمام ایلیمنٹس جن کے آخری شیل میں 2 الیکٹران ہیں، وہ دوسرے کالم میں آ جاتے ہیں. پھر نیکسٹ تیسرے میں، چوتھے میں، اینڈ سو آن، اس طرح چلتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کے ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف دیئر پراپرٹیز. سیم پراپرٹیز والے ایلیمنٹس کو ایک ہی کالم میں رکھا جاتا ہے، اور جن کے آخری شیل میں الیکٹران سیم ہوتے ہیں، انہیں بھی سیم کالم میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے ایلیمنٹس ان کالمز have same number of valence electron and have same properties. جو کالم کے اندر، یہ اوپر سے نیچے جو لائن آ رہی ہے، اسے کہا جاتا ہے کالم. کالم کے اندر موجود ایلیمنٹس کے اندر آخری شیل میں ویلنس الیکٹران کو کہتے ہیں، آخری شیل میں موجود الیکٹرانز کو. ویلنس الیکٹران کی تعداد بھی سیم ہوتی ہے اینڈ ہیو سیم پراپرٹیز، اور ان کی خصوصیات بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کالم کے اندر جو ایلیمنٹس رکھے جاتے ہیں، ان کے ویلنس الیکٹران کی تعداد بھی سیم ہوتی ہے اور ان کی پراپرٹیز بھی کیا ہوتی ہیں؟ سیم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے ایلیمنٹس ان پیریڈ آر ارینجڈ آن دی بیسس آف انکریزنگ اٹامک نمبر. ایلیمنٹس کو پیریڈ کہتے ہیں. اس طرح کی جو لائنز ہیں، ہاریزنٹل لائنز ہیں، ان کو کہا جاتا ہے پیریڈز.
پیریڈ کے اندر ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف انکریزنگ اٹامک نمبر. اٹامک نمبر کسے کہتے ہیں؟ نمبر آف پروٹون ان این ایٹم. ایک ایٹم کے اندر موجود پروٹون کی تعداد کو کہا جاتا ہے اٹامک نمبر. AN اسٹینڈس فار اٹامک نمبر. اب جب پہلا پیریڈ ہے تو اس کے اندر پہلا ایلیمنٹ اس کا اٹامک نمبر 1 ہوگا، پھر دوسرا ایلیمنٹ اس کا اٹامک نمبر 2 ہوگا، پھر 3 4 5 6 7 8 9 10 اس ترتیب کے ساتھ. ان کے پیریڈ کے اندر جب آپ لیفٹ ٹو رائٹ موو کریں گے تو ان کے اٹامک نمبر کی ویلیو کیا ہو رہی ہے؟ بتدریج بڑھ رہی ہوتی ہے، انکریز کر رہی ہوتی ہے. تو یہ تھا ہمارا پیریوڈک ٹیبل جس کے اندر ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے ان دی فارم آف پیریڈ اینڈ گروپ. یہ اس طرح کی جو ہاریزنٹل لائنز ہوتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے پیریڈز، اور اس طرح کے جو ورٹیکل کالمز ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے گروپس. ٹھیک ہے، گروپس کے اندر ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف نمبر آف ویلنس شیل الیکٹران اینڈ دیئر پراپرٹیز، اور پیریڈ کے اندر ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف انکریزنگ اٹامک نمبر. ٹھیک ہے، اب آگے آ رہا ہے پیریڈ، اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے. پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ ہاریزنٹل روز پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. ہاریزنٹل روز کہتے ہیں اس طرح کی افقی قطاریں، اس طرح کی ہاریزنٹل روز ان دا پیریوڈک ٹیبل. ماڈرن پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو اس طرح کی روز ہیں، قطاریں ہیں، انہیں کہا جاتا ہے پیریڈ. اب پیریڈ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انکریزنگ اٹامک نمبر. ایلیمنٹس کو ارینج کیا جاتا ہے آن دی بیسس آف انکریزنگ دیئر اٹامک نمبر. ان کے پہلا ایلیمنٹ جیسے ہے ہائیڈروجن، اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 1. دوسرا ایلیمنٹ ہوتا ہے ہیلیم، اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 2. اس کے بعد پھر تیسرا آ جاتا ہے لیتھیم، اس کے اندر 3 الیکٹران ہوتے ہیں، ان کے 3 اس کا اٹامک نمبر ہے. اسی طرح آگے آپ چلتے جائیں تو اس طرح کیا ہو رہا ہے؟ اٹامک نمبر کی ویلیو بڑھتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جو چند ایک پیریڈ ہماری پیریوڈک ٹیبل کے اندر ہیں وہ کتنے ہیں ٹوٹل ہمارے اس پیریوڈک ٹیبل کے اندر جو پیریڈز ہیں وہ ہیں 7. کتنے ہیں؟ ٹوٹل 7 پیریڈز ہیں ہمارے اس پیریوڈک ٹیبل کے اندر. اس کے اندر جو فرسٹ پیریڈ ہے اس فرسٹ پیریڈ کو کہا جاتا ہے شارٹ پیریڈ. شارٹ پیریڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر صرف 2 ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں اور وہ ہوتا ہے ہائیڈروجن اور ہیلیم. اور اس کا AN اسٹینڈس فار ہوتا ہے اٹامک نمبر. اس کا اٹامک نمبر کیا ہے؟ تو ایلیمنٹس کا اٹامک نمبر ہے، پہلے کا ہے 1 اور دوسرے کا اٹامک نمبر کیا ہے؟ 2 ہے. ٹھیک ہے، اب نیکسٹ ہے پیریڈ نمبر 2. سیکنڈ پیریڈ کو کہتے ہیں ہم نارمل پیریڈ. نارمل پیریڈ کہا جاتا ہے اس کے اندر موجود ایلیمنٹس کی تعداد کی بنیاد پر، کیونکہ اس کے اندر 8 ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں سیکنڈ پیریڈ کے اندر. اور اس کا اٹامک نمبر کیا ہے؟ 3 to 8، کیونکہ 2 ایلیمنٹ پہلے آ گئے، ان کا اٹامک نمبر 2 تک تھا. اب تیسرا ایلیمنٹ جو آئے گا اس کا اٹامک نمبر ہوگا 3، پھر چوتھے کا 4 5 6 7 8 9 10 تک اٹامک نمبر یہاں پہ آ جائے گا. پھر تھرڈ پیریڈ کو دوبارہ ہم کہتے ہیں نارمل پیریڈ. اس کے اندر بھی 8 ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اس کا اٹامک نمبر ہوگا 11 سے 18. ترتیب کے ساتھ آنا ہے آپ نے. اس کے بعد آپ آ جائیں فورتھ پیریڈ کے اوپر. تو فورتھ پیریڈ کو کہا جاتا ہے لانگ پیریڈ، کیونکہ اس کے اندر جو ٹوٹل ایلیمنٹس موجود ہیں وہ ہوتے ہیں 18، اور اس کے اندر اٹامک نمبر جو ہے وہ ہوتا ہے 19 سے 36 تک. ففتھ پیریڈ کو بھی کہا جاتا ہے لانگ پیریڈ. اس کے اندر بھی 18 ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں اور اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے 37 to 54. یہ ہوتا ہے اس کا اٹامک نمبر. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے سکستھ پیریڈ، جسے ہم کہتے ہیں ویری لانگ پیریڈ. ویری لانگ پیریڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اور وہ کتنے ہیں؟ 32 ایلیمنٹس ہوتے ہیں ایک پیریڈ کے اندر. اس کا اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے 55 سے لے کر 86 تک جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے اٹامک نمبر وہ آتے ہیں اس 6 پیریڈ کے اندر. پھر آگے آتا ہے لاسٹ 7th پیریڈ، اسے بھی ہم کہتے ہیں ویری لانگ پیریڈ. ایلیمنٹس کی تعداد ہوتی ہے اس کے اندر 32، اور اس کے اندر جو ایلیمنٹس کا اٹامک نمبر ہے وہ کیا ہوتا ہے 87 to ہوتا ہے 118 تک. ٹوٹل ہمارے ایلیمنٹس بھی 118 ہیں، اور آخری ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر بھی کیا ہے 118 ہے، اور پہلے ایلیمنٹ کا اٹامک نمبر کیا تھا 1 تھا. ٹھیک ہے، نیکسٹ آتا ہے گروپس. پہلے ہم نے پیریڈ کی بات کی کہ ہاریزنٹل روز جو اس طرح کی ہوتی ہیں. اب آ رہی ہے بات گروپس کی.
گروپس کہتے ہیں کالمز آف پیریوڈک ٹیبل. اس طرح کے جو کالمز ہوتے ہیں نا پیریوڈک ٹیبل کے اندر، کالمز آف دا پیریوڈک ٹیبل آر کالڈ گروپس، انہیں گروپس کہا جاتا ہے. ٹوٹل جو گروپس کی تعداد ہے ہمارے پیریوڈک ٹیبل کے اندر انہیں ہم کہتے ہیں 18. ٹوٹل گروپس کتنے ہیں؟ 18 ہیں. ان میں سے ایلیمنٹس 2 ٹائپس کے اندر ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں. کچھ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے نارمل ایلیمنٹس، اور کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس. نارمل ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں اور ٹرانزیشن ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ایسے ایلیمنٹ جن کے آخری شیل میں الیکٹران مکمل نہیں ہوتے لیکن اس سے اندر والے شیلز میں الیکٹران مکمل ہوتے ہیں. ایسا ہے نا کہ اگر یہ تو نیوکلیس ہے، پہلے شیل کے اندر آتے ہیں 2 الیکٹران، دوسرے شیل کے اندر آتے ہیں 8 الیکٹران، تیسرے شیل کے اندر آتے ہیں 18 الیکٹران. اب ہوتا کیا ہے، اب پہلے شیل میں الیکٹران پہلے 2 آئیں گے، اس کے بعد دوسرے میں 8 آئیں گے، اس کے بعد جائیں گے تیسرے شیل میں 18 الیکٹران. انہیں تو ہم کہتے ہیں نارمل ایلیمنٹس. لیکن ٹرانزیشن ایلیمنٹس کنہیں کہا جاتا ہے؟ ایسے ایلیمنٹس جن کے اندر والے شیلز مکمل نہیں ہوتے اور الیکٹران باہر والے شیل میں چلا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس. ایسے ایلیمنٹس جن کے اندرونی شیلز الیکٹران سے مکمل نہیں ہوتے، ان کے ایک شیل کے اندر جتنے الیکٹران آنے چاہیے اس سے الیکٹران کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن الیکٹران باہر والے ویلنس شیل میں چلا جاتا ہے، انہیں کہا جاتا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس. گروپ 1 2 پھر اس کے بعد 13 14 15 16 17 اینڈ 18، یہ جو ٹوٹل 8 گروپس ہیں ان گروپس کے ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے نارمل ایلیمنٹس. اور 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان کو کہا جاتا ہے ٹرانزیشن ایلیمنٹس. ٹھیک ہے، ٹرانزیشن ایلیمنٹس کہا جاتا ہے. اب نیکسٹ ہے ایک ٹیبل بنایا گیا ہے، اس کے اندر بتایا گیا کہ گروپ کون سا ہے، اس کے اندر پہ نمبر آف ویلنس شیل الیکٹران، اس گروپ کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے آخری شیل میں الیکٹران کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے بعد اس فیملی کا نیم کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو گروپ نمبر 1 ہے، اس کے اندر نمبر آف ویلنس الیکٹران. گروپ 1 کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے آخری شیل میں جو الیکٹران ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 1 ہوتے ہیں. ان کے پہلا جو گروپ ہے اس کے اندر جتنے بھی ایلیمنٹس آ رہے ہیں جیسا کہ ہائیڈروجن ہے، لیتھیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، روبیڈیم ہے، سیزیم ہے، فرانسیم ہے، ان کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان تمام ایلیمنٹس کے آخری شیل میں کتنے الیکٹران ہیں؟ 1 الیکٹران ہے. اور انہیں کہا کیا جاتا ہے؟ پہلے گروپ کے تمام ایلیمنٹس کو ملا کے کہا جاتا ہے الکلی میٹلز. ٹھیک ہے، الکلی میٹلز مین کے ایسی میٹلز جو کہ تیزاب بناتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ الکلی میٹلز کہا جاتا ہے. گروپ 2 کے ایلیمنٹس ان کے ویلنس شیل کے اندر الیکٹران ہوتے ہیں 2 اور انہیں کہا جاتا ہے الکلائن ارتھ میٹلز. پھر آگے گروپ 3 سے لے کر 12 تک جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے آخری شیل میں کوئی الیکٹران کی تعداد فکس نہیں ہوتی، کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے ٹرانزیشن میٹلز. کیا کہا جاتا ہے؟ ٹرانزیشن میٹلز کہا جاتا ہے. گروپ 3 سے 12 تک کے ایلیمنٹس کو کہا جاتا ہے ٹرانزیشن میٹلز. اس کے بعد آ رہا ہے گروپ 13. گروپ 13 کے آخری شیل میں ہوتے ہیں 3 الیکٹران اور انہیں کہا جاتا ہے بوران فیملی، کیونکہ اس کا پہلا ایلیمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ بوران ہوتا ہے، جس کا سمبل ہوتا ہے B. گروپ 14 اس کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے آخری شیل میں الیکٹران 4 ہوتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے کاربن فیملی، کیونکہ اس کا پہلا ایلیمنٹ ہے کاربن، اس لیے کہا جاتا ہے کاربن فیملی. گروپ 15 اس کے ایلیمنٹس کے آخری شیل میں 5 الیکٹران ہوتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے نائٹروجن فیملی، کیونکہ اس کا پہلا ایلیمنٹس ہوتا ہے نائٹروجن، جس کا سمبل ہے N. گروپ 16 کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے آخری شیل میں الیکٹران ہوتے ہیں 6 اور انہیں کہا جاتا ہے آکسیجن فیملی، کیونکہ ان کا پہلا ایلیمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ آکسیجن. ٹھیک ہے، گروپ 17 کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان کے آخری شیل میں الیکٹران ہوتے ہیں 7 اور انہیں کہا جاتا ہے ہیلوجن فیملی. ہیلوجن کہتے ہیں ایسے ایلیمنٹس جو آئلز بناتے ہیں، تیل بنانے میں مدد دیتے ہیں.
اس لیے انہیں کہا جاتا ہے ہیلوجن فیملی، جس کے اندر ایلیمنٹس ہیں فلورین، کلورین، برومین، آیوڈین، یہ 4 ایلیمنٹس مین ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے گروپ نمبر 18، اس کے آخری شیل میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس کے آخری شیل میں 8 الیکٹران ہوتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے نوبل گیسز۔ نوبل گیسز کہتے ہیں شریف گیسز کو۔ شریف کا مطلب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں ان کا مطلب ہے کہ ایسی ایلیمنٹس جو کسی بھی دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ ریئیکشن نہیں کرتی۔ کیوں ریئیکشن نہیں کرتی؟ کیونکہ ان کے آخری شیل میں الیکٹران مکمل ہوتے ہیں، انہیں الیکٹران کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باقی اوپر والے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان تمام کو الیکٹران کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ 7 ہیں، ٹوٹل الیکٹران چاہیے ہوتے ہیں 8۔ اسے 1 الیکٹران چاہیے، اسے 2 الیکٹران چاہیے، اسے 3 چاہیے، اسے 4 چاہیے، اس طرح یہ 3 الیکٹران دے دیتے ہیں، یہ 2 الیکٹران دے دیتے ہیں، یہ 1 الیکٹران دے دیتا ہے۔ تو ہر ایلیمنٹ یا تو الیکٹران دینے کے لیے ریئیکشن کر لیتا ہے یا پھر الیکٹران لینے کے لیے ریئیکشن کر لیتا ہے، لیکن نوبل گیسز کے ایلیمنٹس جتنے بھی ہیں ان کے آخری شیل میں الیکٹران کی تعداد مکمل ہوتی ہے، اس لیے انہیں الیکٹران لینے کی یا الیکٹران دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے نوبل گیسز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چند ایک ایلیمنٹس کے نیم بتائے گئے ہیں، ان کے اندر ہے کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، کیلشیم۔ یہ ایلیمنٹس ہیں۔ ہماری باڈی کے اندر بھی بہت سارے ایلیمنٹس موجود ہیں، لیکن ان میں سے یہ 6 ایلیمنٹس 99% موجود ہوتے ہیں، اور باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جسٹ 1% موجود ہوتے ہیں۔ کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس اور کیلشیم ہماری باڈی کے اندر 99% ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر؟ 1% ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک پیریوڈک ٹیبل، جس کے اندر ہم نے پیریڈس کو دیکھا، اس کے بعد ہم نے گروپس کو دیکھا، ان کے ڈفرینٹس گروپس کے نیم دیکھے، ان کی فیملیز کے نیم دیکھے، اور ان کے اندر ویلنس الیکٹران کی تعداد دیکھی ہے۔ تو آئی ہوپ سو آپ نے یہ ٹاپک انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا۔ مزید اگر کوئی بھی کویسچن ہو آپ کا ٹاپک کے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔